السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نور الہدیٰ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہونے والا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ قرآن مقدس بآسانی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی اپنے دل میں یہ حسرت لیے ہوئے رہتے ہیں کہ کاش ہم قرآن مقدس پڑھے ہوئے ہوتے، تو ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہیں۔ اور ان ویڈیوز میں ایسا طریقہ پڑھنے کا سکھاؤں گا، اتنا آسان طریقہ کہ آپ کسی بھی عمر میں ہو انشاءاللہ تعالی قرآن مقدس پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہیں جو ہمارے بھائی قرآن پاک تو پڑھنا جانتے ہیں لیکن ابھی حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھنا جانتے۔ دوستو، حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مقدس پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مقدس نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا اور اسی سے ہی آپ سمجھ جانا۔ قرآن پاک کی پہلی آیت اگر کسی نے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا الحمدللہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اگر اسی میں ہی حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھا الحمدللہ، تو اس کا معنی ہوگا تمام موتیں اللہ کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیے، قرآن مقدس حروف کی ادائیگی کے بغیر پڑھتے ہیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، تو نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے بھی یہ جو ویڈیوز میں ڈالوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں، وہ بھی اپنا قرآن مقدس درست کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ابھی تک قرآن مقدس پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور ایسا طریقہ میں بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند روز میں ہی قرآن مقدس پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج سے ہی آپ اسٹارٹ کر دیں پڑھنا، کیونکہ میں ایسا ایک طریقہ اور ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ نورانی قاعدہ خریدنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اسی سے ہی کام چلا سکتے ہیں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اسی سے ہی آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی نورانی قاعدے سے آپ اپنے قرآن کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو نہیں چاہتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کہ قرآن پاک پڑھنا جانیں، تو وہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو جائے اور وہ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جائیں یا اپنا قرآن مقدس درست کر لیں۔ لیکن آپ کو اس ویڈیو کے شیئر کرنے پر بھی انشاءاللہ تعالی ثواب ضرور ملے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ میں نے مارکیٹ سے خریدا ہے اور چاہیں تو آپ بھی اس کو مارکیٹ سے خرید کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو پڑھنے کا آج ہی آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے، اور دوستو میں اس میں دونوں لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں گا، جن لوگوں سے بالکل قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو بھی، اور جن لوگوں کو اپنا درست کرنا ہے ان کو بھی میں ساتھ لے کر چلوں گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں دوستو؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو، اور یہ حروف 29 ہیں، عربی حروف ہیں اور یہ 29 ہیں، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ہی ساتھ آپ بھی پڑھ لیں بسم اللہ۔ تو میں اس کو مارکیٹ سے میں نے یہ کمپیوٹر سے نکلوایا تاکہ حروف کے مخارج بتانے میں آسانی ہو جائے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتلاؤں گا
کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الف، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا ساتھ ہی ساتھ آپ مخرج بھی یاد کرتے ہوئے چلے، چاہے آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا، میں تو ویڈیو لمبی بناؤں گا تھوڑی سی، آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔ الف حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کی، یہ اور یہ دونوں ہونٹ یہ والے، اس کی تری والے حصے سے مل کر با نکلتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے مل کر با ادا ہوتا ہے۔ تا سرہ زبان، یہ سرہ ہے، سرہ زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، اندر والی جڑ سے مل کر تا ادا ہوتا ہے۔ سرہ زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا ادا ہوتا ہے۔ ثا اوپر کے دانتوں کا سرا اور سرہ زبان مل کر ثا ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کو نیچے ملائیں گے اور اس والے سرے کو، زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے نیچلے سرے سے لگائیں گے تو ثا ادا ہوتا ہے۔ جیم بیچ زبان تالو، یہ تالو، اس کو تالو بولتے ہیں، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم ادا ہوتا ہے۔ زیم نہیں بولنا ہے، اس کو جیم کہنا ہے کری زبان سے۔ ح یہ درمیان حلق سے، درمیان حلق اس کو بولتے ہیں، ح ادا ہوتا ہے، درمیان حلق سے ح ادا ہوتا ہے۔ خا آخر حلق سے خا ادا ہوتا ہے، خا جو ہے وہ آخر حلق سے ادا ہوتا ہے۔ دال جہاں سے تا ادا ہوا تھا وہیں سے دال ادا ہوتا ہے۔ سرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر دال ادا ہوتا ہے۔ ذال جہاں سے تا ادا ہوا تھا وہیں سے دال ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا سرا اور سرہ زبان مل کر ذال ادا ہوتا ہے۔ را پشت زبان اس کو بولتے ہیں، پشت زبان یہ ہے اور قریب سرہ زبان کے قریب، تو پشت زبان قریب سرہ زبان اس حصے کو بولتے ہیں، یہ جو حصہ ہے پشت زبان قریب سرہ زبان تالو سے مل کر، یہ تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ زا نوک زبان، اسے نوک زبان بولتے ہیں، نوک زبان دانتوں کو نیچے ملائیں گے، اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر، نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا ادا ہوتا ہے، اور سین بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے زا ادا ہوتا ہے۔ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر سین ادا ہوتا ہے۔ شین بیچ زبان جہاں سے جیم ادا ہوا تھا، بیچ زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتا ہے۔ صاد موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہ صاد نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر صاد ادا ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ ضاد کنارہ زبان، یہ والا کنارہ زبان اوپر کی داڑھوں کی کروٹ، کنارہ زبان اوپر کی داڑھوں سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے کروٹ سے داڑھوں کی۔ تو اب جہاں سے تا ادا ہوا وہیں سے دال ادا ہوا وہیں سے تو ادا ہوتا ہے، لیکن یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر تو ادا ہوتا ہے۔ ضا اوپر کے دانتوں کا سرا، یہ اوپر کے دانتوں کا سرا اور سرہ زبان مل کر ضا ادا ہوتا ہے، جہاں سے ثا ادا ہوا ذال ادا ہوا وہیں سے ضا ادا ہوتا ہے، لیکن یہ
موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، پر حرف اس کو بولتے ہیں۔ عین، عین یہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ح ادا ہوتا ہے، عین، درمیان حلق سے عین ادا ہوتا ہے۔ غین، آخر حلق سے، آخر حلق سے غین ادا ہوتا ہے، غین، اور آخر حلق خا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، آخر حلق سے غین اور خا۔ ادا ہوتے ہیں۔ فا، اوپر کے دانتوں کا سرا نیچے والا، نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر، جڑ زبان یہاں ہوتی ہے، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، نرمی والے حصے سے، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے نرمی والے حصے سے، اور جڑ زبان تالو سے مل کر کاف ادا ہوتا ہے وہ سختی والے حصے سے مل کر، تالو کا سختی والا حصہ۔ لام، کنارہ زبان مسوڑوں سے مل کر یہ مسوڑے لام ادا ہوتا ہے۔ میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی یہاں ہوتی ہے، خشکی ہے نیچے کے ہونٹ اور اوپر کا ہونٹ، دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے مل کر میم ادا ہوتا ہے۔ نون، سرہ زبان، یہ سرہ زبان ہے، یہ تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ واو، دونوں ہونٹوں کے دونوں کنارے مل کر اور بیچ کھلا رہ کر، یہ والا حصہ کھلا رہتا ہے اور یہ دونوں کنارے ملتے ہیں، سائڈوں کے دونوں کنارے ملا کر اور بیچ کھلا رہ کر واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے۔ شروع حلق، یہ شروع حلق سے یہاں سے حمزہ، شروع حلق سے حمزہ اور ہا، شروع حلق سے ہا ادا ہوتا ہے اور شروع حلق سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ یا، بیچ زبان تالو سے مل کر، جہاں سے جیم بتلایا تھا، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یہ دونوں یا ادا ہوتے ہیں، بیچ زبان تالو سے مل کر یا ادا ہوتی ہے۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو مخارج کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے وہ سب جگہیں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو صرف آپ 5 حروف کے مخارج یاد کریں۔ آج 5 حروف کے مخارج ویڈیو کو روک کے آپ یاد کریں، کہاں سے ادا ہوتا ہے نکالنے کی کوشش کریں، 5 سے آپ ان حروفوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 6 دن میں آپ ان کو مکمل کر لیں گے، اور یہ جڑ ہے اور یہ بنیاد ہے، اس جڑ کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے ان حروف کو ادا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی انہی حروف سے پورا قرآن مرکب ہے، تو آپ کو پورا قرآن پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور جو طریقہ آسان طریقہ ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھنے والوں کے لیے تو میں آگے چل کے بتلاؤں گا، آپ 10 ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور قرآن پڑھنا درست بھی آپ کو آ جائے گا، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان سے بھی پڑھنا آ جائے گا۔ اور امید کرتا ہوں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آج سے ہی آپ اس کو اسٹارٹ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کو کسی کے بھی اگر ذہن میں یا کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں مجھے اب پڑھنا ہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن مقدس پڑھ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں اپنی ویڈیو کو یہیں پر پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔